السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، آج میں نماز کے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نماز کو رب کائنات نے خصوصی امتیازات سے نوازا ہے۔ نماز تاکیدی عبادت اور بہترین اطاعت ہے۔ یہ قرب الہی کو پانے کا آسان ترین ذریعہ ہے۔ نماز بندے اور رب کے درمیان تعلق کو مضبوط بنانے کا وسیلہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاننے ماننے کے ساتھ نماز کی ادائیگی بھی ہر مسلمان پر لازم ہے۔ نماز اسلام کا وہ بنیادی ستون ہے جس کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام شریعتوں میں دی گئی۔ چنانچہ سورۃ الانبیاء میں مختلف پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان رسولوں کے جانب بھلائی کے کاموں کے کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی۔ قرآن مجید میں مختلف پیغمبروں کے حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے نماز کو ایک بنیادی اور مرکزی کردار کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اور آنے والی نسلوں کی نماز کی فکر کرتے ہوئے یہ دعا فرمائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کرے۔ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف یہ کہہ کر کی گئی کہ وہ اپنے گھر والوں سے نماز کا اہتمام کروایا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا تو اس اہم موقع پر انہیں نماز کی تعلیم دی گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نماز کی اسی اہمیت کے پیش نظر شریعت نے بہت سارے موقعوں پر نماز کو اولویت عطا کی ہے۔ قبول اسلام کے بعد کسی بھی شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز کی تلقین کرتے تھے۔ نماز ہی وہ عمل ہے جس کا حساب قیامت کے روز سب سے پہلے ہوگا۔ اگر نماز درست قرار پائی تو باقی اعمال نسبتاً درست ہوتے چلے جائیں گے۔ نماز کا دھیان رکھنا اور اس کو پابندی سے ادا کرنا مومن کی کامیابیوں کا زینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو قائم رکھنے والوں اور خشوع و خضوع سے اس کا اہتمام کرنے والوں کو قرآن و احادیث میں بہت سی بشارتیں دی گئی ہیں۔ نماز افضل ترین عمل ہے۔ نماز دنیاوی اور اخروی نور ہے۔ نماز منافقت کو ختم کرنے کا سبب ہے۔ نماز فواحش و منکرات سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نماز مشکلات میں مددگار اور سہارا ہے۔ نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی شخص اپنی نماز کی جگہ وضو کی حالت میں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ آج مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں۔ اگر ہمارا یہی رویہ رہا تو ہماری ان غفلتوں کا نتیجہ نہایت تباہ کن ثابت ہوگا۔ ایک انٹرویو میں جب اسرائیل کی سابق وزیر اعظم گولڈا میئر سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمان یہودیوں پر پھر سے غالب آ سکتے ہیں تو اس نے جو جواب دیا اس سے مسلمانوں کو عبرت لینی چاہیے۔ اس نے کہا کہ ہاں، لیکن اس وقت جب مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں بھی اتنی ہی ہونے لگے جتنی اس وقت جمعہ میں ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان نمازوں کے سلسلے میں اپنے رویے کو درست کرے اور زندگی بھر نماز کا اہتمام کرے تاکہ ہم دونوں جہانوں میں اس کے برکات و ثمرات کے مستحق ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔